حضرت عبد الرحمن بن جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں بصرہ میں رہتا تھا اور میرے پڑوس میں ایک مسجد تھی جس میں 5 نمازیں بجماعت ادا کیا کرتا تھا۔ اس مسجد کے امام ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے جو ابو سعید کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہر روز صبح بعد نماز فجر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال کی بات ہے کہ اس سال میں حج کے لیے گھر سے نکلا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن جعفر کہہ رہے ہیں کہ میں حج کے لیے گھر سے باہر نکلا اور اس سال بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے میں جس قافلے کے ساتھ تھا تو رات کو ان سے جدا ہو کر ساری رات سفر کرتا اور صبح ہوتی تو کسی منزل پر قیام کر لیتا اور دن بھر وہیں رہتا، اور شام تک جو ہے میرا قافلہ بھی وہاں آ جاتا، اور پھر ایسے ہی میں دوسری رات آگے بڑھتا اور ایک رات میں راستے سے بھٹک گیا تھا۔ یعنی وہ گرمی کی وجہ سے صرف رات کو سفر کیا کرتے تھے اور دن میں جو ہے وہ کسی منزل پر کسی مقام پر ٹھہر کر قافلہ کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرتے کرتے ایک رات جو ہے میں سفر کرتے کرتے راستہ بھٹک گیا اور اپنے قافلہ سے بالکل جدا ہو گیا اور ایک خطرناک دشت میں پہنچ گیا، بہت حیرت ناک جگہ میں پہنچ گیا۔ سورج چڑھا تو دل گھبرایا کہ اب کیا ہوگا۔ دوپہر کو گرمی کی شدت اور ریت کا صحرا اور قافلے سے جدائی، ان باتوں نے موت کا یقین دلا دیا، اور اس تصور سے ایک مقام پر لیٹ گیا اور موت کی انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے کسی شخص کی آواز سنائی دی جو میرا نام لے کر کے مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اوپر جو دیکھا تو یہ وہی مسجد کے امام ابو سعید تھے۔ انہیں اس دہشت میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ ابو سعید فرمانے لگے کہ تم بھوکے معلوم ہو رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ لو یہ روٹی کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ تم پیاسے بھی ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا لو پانی بھی موجود ہے۔ چنانچہ میں نے پیٹ بھر کر روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا اور میری جان میں جان آئی۔ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ لو اب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد مکہ معظمہ کے شہر کی دیواریں نظر آنے لگی۔ مکہ معظمہ کے شہر کی دیواریں نظر آنے لگی اور ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ پھر آپ نے مجھے ایک جگہ ٹھہرا کر فرمایا کہ یہیں ٹھہرو، تمہارا قافلہ 3 دن کے بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ آپ نے مجھے ایک روٹی دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں 3 دن تک اسی ایک روٹی سے 2 لقمے کھاتا رہا اور سیر شکم ہو جاتا رہا۔ تیسرے روز ہمارا جو قافلہ بھی ہے وہ وہاں پہنچ گیا، اور پھر جب ہم عرفات میں پہنچے تو میں نے حضرت ابو سعید کو جبل رحمت کے قریب دعا میں مشغول دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو فراغت کے بعد انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ کچھ حاجت ہو تو کہو۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد پھر انہیں نہیں دیکھا، میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب ہم حج کے بعد بصرہ پہنچے اور رات گھر قیام کرنے کے بعد صبح اسی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو حضرت ابو سعید ہی جماعت کرا رہے تھے، اور بعد نماز آپ نے حسب دستور وعظ بھی فرمایا۔ وعظ کے بعد میں نے ان سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ دبایا، گویا اشارہ فرمایا کہ یہ جو راز ہے یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ اور میں نے مسجد کے مؤذن سے پوچھا کہ حضرت ابو سعید ان دنوں کہیں گئے تھے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں، مؤذن حلف اٹھا کر کے، قسم اٹھا کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز بھی آپ مسجد سے غیر حاضر نہیں رہے، باقاعدہ 5 نمازیں پڑھاتے رہے۔
اور صبح واز فرماتے رہیں۔ یہ بات سن کر کے میں نے یقین کر لیا کہ حضرت ابو سعید جو ہیں وہ ابدال میں سے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ واقعہ، اس واقعے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے مقبولوں کو خدائے تعالیٰ نے بڑی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ دنوں اور مہینوں کا راستہ پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک وقت میں یہاں بھی اور وہاں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے مشکل اور مصیبت کے وقت مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جو ان مقبولوں کے بھی سردار اور رسولوں کے بھی سردار، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اختیار و تصرفات اور ان کے دافع البلا اور حامی و ناصر ہونے میں اگر کوئی شخص کلام کرنے لگے تو کس قدر جاہل و بد نصیب ہے۔ جب ان کے امتیوں میں اللہ کا مقبول کوئی ہوتا ہے تو ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ پل بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے، تو پھر میرے نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ لیکن کچھ جاہل مطلق جو اس بات پر بات کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، تو اس سے بڑا بد نصیب اور جاہل انسان کون ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین اللہ والوں کو بہت ہی قوت عطا کیا ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہ بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو، اور ان کی صحبت کو اختیار کرو، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اور ان سے فیض لینے کی کوشش کرو۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں آج کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔